بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیمہ پالیسی کروانا جائز ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بیمہ پالیسی کی حقیقت کیا ہے۔ بیمہ پالیسی اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی بھی کمپنی کے ساتھ یہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو منتھلی یا سالانہ نقد یا اقساط کے ذریعے سے اتنے پیسے دوں گا، اس کے مقابل آپ مجھے گارنٹی دیں کہ اگر میری گاڑی کا حادثہ ہو گیا، اگر میرا گھر جل گیا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ اتنے پیسے دیں گے، اتنے آپ جو ہے وہ ہیلپ کریں گے، مثلا نقصان میں آپ اتنا حصہ آپ ڈالیں گے۔ تو کمپنی اس کو قبول کرتی ہے اور وہ اس گارنٹی کے اٹھانے کے عوض میں اس آدمی سے پیسے لیتی ہے۔ تو انسان جو پیسے ادا کرتا ہے بیمہ پالیسی میں، وہ قرض نہیں دیتا ہے، وہ اس گارنٹی کے مقابل ایک قیمت ادا کرتا ہے جو اس کمپنی کے ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بیمہ پالیسی کروا کر پیسے دیتے ہیں کمپنی کو، بینک کو، تو یہ ہمارا ان کے اوپر ایک قرض چڑھتا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہے حقیقت بیمہ پالیسی کی۔ لیکن غریب ممالک میں لوگ صرف اس حد تک اگر کہا جائے تو بیمہ پالیسی نہیں کرواتے ہیں، جس وجہ سے جو بیمہ پالیسی کرنے والا بینک ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، وہ پھر اس بیمہ پالیسی کروانے والے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر 20 سال تک آپ کو کچھ بھی نہ ہوا، کوئی واقعہ رونما نہ ہوا، تو ہم آپ کو مثلا جو ہے اتنے پیسے دیں گے، فرض کیا 20 لاکھ روپیہ دیں گے۔ تو کیا یہ شرط لگانا جائز ہے؟ خود بیمہ پالیسی میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ شرعاً جائز معاملات میں سے ہے، لیکن یہ شرط لگانا کہ 20 سال بعد مجھے اتنا پیسہ دو گے، اور وہ بینک جو بیمہ پالیسی کرنے والا ہے یا وہ کمپنی وہ قبول کر لیتی ہے، یہ شرط جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، آپ پہلے بیمہ پالیسی کریں ان کے ساتھ، اور پھر اس پہ شرط لگائیں کہ یہ میں بیمہ پالیسی پر تب ایگری ہوتا ہوں، تب یہ میں پالیسی کرواتا ہوں کہ آپ میری یہ شرط قبول کریں کہ اگر 15 سال کے دوران یا 20 سال کے دوران یا 10 سال کے دوران اگر میرے گھر میں کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہوا، کوئی حادثہ نہ ہوا، تو آپ مجھے 20 لاکھ روپیہ دیں گے، ہدیہ دیں گے، گفٹ کریں گے۔ تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرط لگائی جا سکتی ہے، چونکہ یہ اس قرض کی طرح نہیں ہے جو آپ بینک میں جمع کرواتے ہیں اور پھر بینک جو ہے آپ کو اضافی اس پر چارجز لگا کے واپس کرتا ہے تاکہ کہا جائے کہ یہ قرض پر سود ہے۔ یہ قرض نہیں ہے، بیمہ پالیسی کی ایک اور حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اسی وجہ سے بیمہ پالیسی کا ایک اور مسئلہ وہ کافی پیش آتا ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بیمہ پالیسی کرانے والا آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ پیسہ کہاں جائے؟ کیا وہ ورثہ میں تقسیم ہو جس طرح اس کا دوسرا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، یا وہ اس آدمی کو ملے کہ جس آدمی کا اس نے نام دیا تھا بیمہ پالیسی میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جیسا کہ بیان کیا ہے کہ بیمہ پالیسی میں جو پیسہ ملتا ہے کمپنی کی طرف سے، بینک کی طرف سے، وہ کوئی جمع شدہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس بینک کی طرف سے پیسہ ہے، یہ نئی آمد ہے اس کی، اور چونکہ یہ مرنے کے بعد مل رہی ہے تو یہ ترکہ نہیں ہے جو میراث کے طور پر تقسیم ہوگا، بلکہ یہ پیسہ اس طرح سے تقسیم ہوگا جس طرح سے اس نے بیمہ پالیسی کرواتے ہوئے اس کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا کہ مثلا میرے بعد جو ہے وہ میرے فرض کیا لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد میرے بڑے بیٹے کو یہ بیمہ پالیسی جو پیسے اس کے آئیں گے کمپنی کی جانب سے، یہ میرے بڑے بیٹے کو ملیں گے۔ تو اگر اس کے مرنے کے بعد وہ کمپنی پیسہ دیتی ہے تو وہ اس ایگریمنٹ کے مطابق ہی ملے گا اس کے بڑے بیٹے کو۔ یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو زندگی میں انسان جس کا مالک ہو چکا ہوتا ہے اور وہ مرنے کے بعد جو ہے جو شرعی تقسیم ہے ورثہ میں، اس طرح سے وہ تقسیم ہوتا ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ جو پالیسی کے اندر
جس آدمی کا نام دیا گیا ہے یہ پیسہ اسی کو ہی ملے گا. والحمدللہ رب العالمین. 1972 میں ہم نے قائم کیا ایسا ادارہ جس کی بنیاد علامہ اقبال کے نظریات کی عکاس ہے. علامہ اقبال آل انڈیا مسلم انشورنس کے پہلے ڈائریکٹر جنرل بنے. وہی آل انڈیا مسلم انشورنس جو آگے چل کے اسٹیٹ لائف انشورنس کا حصہ بن گئی. اسٹیٹ لائف پچھلے 50 برس سے پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے سرگرم و کوشاں ہے. ہم رہے ہیں حصہ پاکستان کی خوشحالی کے سفر میں. پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی کو صحت سہولت پروگرام کے ذریعے ہم نے دی پاکستان کی سب سے بڑی صحت کوریج. مالی بہبود کے لیے ہم وقت کوشاں. انتھک محنت، لگن اور خدمت کے جذبے سے ہم نے اثاثہ جات کو 16 ارب سے 1400 ارب تک پہنچایا، کیونکہ ہمارا ماننا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. صرف 2021 میں ہی 100 ارب سے زیادہ کلیمز کی بروقت ادائیگی، کیونکہ ہمیں آپ کا خیال ہے. یہی نہیں بلکہ ہمارے پالیسی ہولڈرز کے لیے بہترین مالی معاونت کا شاندار ٹریک ریکارڈ. اسٹیٹ لائف پاکستان کی سب سے بڑی لائف اینڈ ہیلتھ انشورنس کارپوریشن ہے جو دے رہی ہے 14 کروڑ پاکستانیوں کو انشورنس کا تحفظ. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پاکستان کے سب سے بڑے پورٹ فولیو کے ساتھ اسٹیٹ لائف کا نمایاں اور منفرد مقام. ہر پاکستانی کی ضرورت اور آسانی کے مطابق ہمارے بہترین اور منفرد انشورنس پلان کراچی سے کشمیر اور گوادر سے گلگت تک پورے پاکستان میں اسٹیٹ لائف کے 7 ریجن، 33 زون، 200 سیکٹر آفیسز، 1250 ایریا آفیسز، 11,000 سے زیادہ ایجنسی آفیسز اور اس کے علاوہ ایک زون UAE میں عوام کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں. 1.25 لاکھ سے زیادہ افراد کے باعزت روزگار کا ذریعہ. پاکستانی معیشت کے استحکام کے لیے بھی ہم اپنا کردار نبھا رہے ہیں. جدید دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے متعارف کروایا اسٹیٹ لائف رائڈ پروٹیکشن پلان. ہم متعارف کروانے جا رہے ہیں پاکستان کے سب سے بہترین کارپوریٹ ہیلتھ کوریج پلان. حکومت پاکستان کے اشتراک سے اسلام آباد میں پاکستان کے سب سے بڑے IT ٹاور کا قیام. خواتین کی خود مختاری اور معاشرے میں شمولیت کے لیے ہم پہل کر رہے ہیں. پاکستان کے ایسے ہنرمند نوجوان جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق فری لانسنگ یا روایتی انداز کے مطابق اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے حکومت پاکستان کے اشتراک سے انشورنس کی وسیع کوریج. شکریہ ہر اس پاکستانی کا جس نے ہم پہ کیا بھروسہ پچھلے 50 برس.